ایک زمانے کی بات ہے کہ مصر کی قدیم سرزمین میں آمنہ نام کی ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی۔ آمنہ فرعون کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی حکمت اور شفقت کی وجہ سے پوری مملکت میں مشہور تھی۔ آمنہ کی زندگی مرات اور عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ فراغت کی زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اپنے دن شاہی لائبریری کے توماروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں سیکھنے میں گزارے۔ وہ مصر کے ماضی کی عظیم ملکہ اور جنگجوؤں کی کہانی سے خاص طور پر متاثر تھی۔ ایک دن جب آمنہ محل میں گھوم رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کارکنوں کا ایک گروپ چلچلاتی دھوپ میں محنت کر رہا ہے۔ وہ ان کے پاس آئی اور ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے اپنی جدوجہد اور مشکلات کے بارے میں بتایا۔ آمنہ بہت متاثر ہوئی اور اسے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد فرعون سے رابطہ کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ فرعون نے اپنی پیاری بیٹی کے عزم سے متاثر ہو کر اسے مصری دیوتاؤں کے اعزاز میں ایک عظیم الشان مندر کی تعمیر کی نگرانی کرنے کی اجازت دے دی۔ آمنہ نے انتھک محنت کی، کارکنوں کو منظم کیا، وسائل مختص کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مندر کو انتہائی احتیاط اور کاریگری کے ساتھ بنایا جائے۔ جیسے ہی دیو ہیکل مکمل ہونے کے قریب پہنچا، آمنہ کی لگن اور مہربانی کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی۔ مصر کے لوگوں نے اس کی بے لوثی کی تعریف کی، اس سے اور بھی محبت کرنے لگے۔ وہ ایک ایسی سرزمین میں امید اور اتحاد کی علامت بن گئی جہاں حکمرانوں کے درمیان تفریق اکثر وسیع ہوتی تھی۔ شہزادی کے طور پر آمنہ کا دور مصر میں خوشحالی، ثقافتی فروغ اور ہم آہنگی کے ایک نئے دور سے نشان زدہ تھا۔ وہ دانش مندی اور ہمدردی کے ساتھ حکومت کرتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے لوگوں کی ضروریات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے۔ اس طرح شہزادی جو کبھی استحقاق کی زندگی بسر کرتی تھی، وہ مصر کی پیاری شہزادی بن گئی، جس نے اپنے اعمال اور احسان کے ذریعے مصر کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے، ایک ایسا ورثہ جسے آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔